قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اس میں یہ مرض تھا کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ یوں تو شرک کرنا، کفر کرنا یہ ہر قوم کا وتیرہ تھا، لیکن قوم شعیب میں خاص طور پر یہ مسئلہ پایا جاتا تھا کہ اہل مدین ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کی برادری سے حضرت شعیب کو بھیجا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے زندگی ان کے درمیان گزاری اور پھر آپ نے انہیں نصیحت فرمائی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، آپ نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ خدا نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ فأوفوا الکیل والمیزان، کیل جو ہے ناپ کو کہتے ہیں۔ ناپ سے کیا مراد ہے؟ جیسے آپ دودھ لینے جاتے ہیں تو دودھ کا عام طور پر وزن نہیں کیا جاتا، برتن میں ناپا جاتا ہے۔ 1 لیٹر دودھ چاہیے تو وہ ایک لوہے کا مخصوص برتن ہوتا ہے، اس میں ناپ کے دیتے ہیں۔ بعض جگہوں پر آپ تیل لینے کے لیے جائیں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ہم تیل لینے کے لیے جاتے تھے تو وہ تیل بھی دودھ کی طرح ناپ کر دیتے تھے۔ اسی طرح پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، اور آج بھی بعض علاقوں میں ہے کہ وہ گندم جو ہے، گندم چاول وہ دیتے ہیں تو اسے تول کے نہیں دیتے، بلکہ برتن ہوتے ہیں اس برتن میں بھر کے دیتے ہیں اور اس حساب سے اس کی قیمت ہوتی ہے، تو اسے کیل کہتے ہیں۔ اور میزان کا مطلب ہوتا ہے وزن کرنا، جیسے آج کل ہر چیز جو ہے تولی جاتی ہے۔ اوفو کے معنی پورا کرو، فاوفوا الکیل والمیزان، ناپ اور تول کو پورا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور تم لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ ولا تبخسوا، ان میں کمی نہ کرو، چونکہ جو آدمی ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو وہ یہی کرتا ہے کہ پیسے تو پورے لیتا ہے لیکن تھوڑا سا وہ کم دیتا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے کی جو سوچ ہوتی ہے وہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں بہت سا نفع کما لوں گا۔ مثلا جو کپڑا بیچنے والا ہے وہ بہت کھینچ کر کپڑا ناپتا ہے، اور اتنی مہارت ہوتی ہے انہیں کہ جو خریدار ہوتا ہے اسے محسوس بھی نہیں ہوتا، بڑی تیزی کے ساتھ وہ ناپتا بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہے، اور ایسے انداز میں کھینچ لیتا ہے کہ عام طور پر دیکھنے والے کو محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض اوقات وہ پیس کر کے لٹکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ 4 میٹر کا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ناپیں تو یہ 4.25 میٹر ہوتا ہے، یہ 4 میٹر سے 1 یا 2 انچ کم ہوتا ہے۔ تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہر میٹر پر اگر ہم تھوڑا تھوڑا بچا لیں گے اور 1000 میٹر بیچیں گے تو کتنا ہمیں نفع ہو جائے گا۔ ان وجوہات کی بنا پر انسان ناپ تول میں اور ان تمام پیمائشوں میں کمی کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا نہیں، سوچتا نہیں کہ اگر میں نے کچھ پیسے حرام کی کما لیے، اب یہ تو نحوست ہے۔ اگر میں نے 100 روپے حرام کے کمائے ہیں، اس نحوست کی وجہ سے اگر میرے 10,000 روپے نکل گئے پھر، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ بیماریاں، پریشانیاں انسان پر آتی رہتی ہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں درستگی کے بعد تم فساد نہ پھیلاؤ، یعنی زمین میں جب اصلاح کر دی گئی تو اب تم اسے بگاڑو مت۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لاؤ۔ ولا تقعدوا بكل صراط، اور تم ہر
راستے پر یوں نہ بیٹھو توعدون کہ تم گزرنے والوں کو ڈراؤ. یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ انہیں اس میں لطف آتا تھا کہ اونچی اونچی عمارت بناتے، اگر کہیں پہاڑ ہوتے، اگر خندرات ہوتے تو ان میں چھپ جاتے، اگر کوئی قافلہ گزر رہا ہوتا تو ان لوگوں کو ڈراتے، اور لوگوں پر جو خوف طاری ہوتا اور لوگ ڈر کر بھاگتے تو یہ خوش ہوتے. کبھی وہ پتھر مارتے انہیں، کبھی ان کے سامان کو لوٹ لیتے. وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے راستے سے انہیں نہ روکو. من آمن به، جو اللہ پر ایمان لایا. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اس میں کجی نہ چاہو. یہ لوگ اللہ کے راستے سے بھی روکتے تھے اور اس کے علاوہ وہ اسے ٹیڑھا کرنا بھی چاہتے تھے. وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے میری قوم، تم بڑے ظالم ہو، تم ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اس صراط مستقیم کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، اس سبیل کو، اس راستے کو تم ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو. وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، جب تم تھوڑے سے تھے. فَكَثَّرَكُمْ، تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا. یعنی تمہاری تعداد بڑی کم تھی، تمہارے یہاں اولاد کا سلسلہ ہوا اور چند سالوں میں ایک بہت بڑا خاندان بن گیا. وَانظُرُوا، اور تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ فساد کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور کتنا پیارا انداز ہے، کتنا میٹھا انداز ہے. لیکن اس کے باوجود قوم کا جب آپ جواب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب گناہ کر کر کے دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر کسی نصیحت کا اثر دل قبول نہیں کرتا. اب نے فرمایا وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا، بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، جو میں لے کر بھیجا گیا، یعنی جو میں لے کر آیا ہوں، اس پر تم میں سے ایک گروہ تو ایمان لایا. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایمان نہ لایا، تو اس طرح تم میں دو گروہ ہو گئے. فَاصْبِرُوا، تو تم ٹھہرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہم میں فیصلہ فرما دے. آپ نے فرمایا جو تمہیں کرنا ہے کر لو، ان قریب فیصلہ نازل ہوگا، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے.